حضرت شیخ ابو علی سیاہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نفس کو ایسی شکل میں دیکھا جو میری ہم صورت تھا. کسی نے ان کے بال پکڑے اور اس نے میرے حوالے کر دیا. میں نے اسے ایک درخت سے باندھ دیا اور اس کے بعد میں نے اس نفس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا. تو نفس نے مجھ سے کہا، اے ابو علی زحمت نہ اٹھاؤ، میں خدا کا لشکری ہوں، تم مجھے فنا نہیں کر سکتے. نفس کی الٹی خصلت کی ایک مثال ہے. حضرت محمد بن علیان نسوی جو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے اکابر صحابہ میں سے تھے، یعنی آپ کے مرید خاص تھے، بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی حال میں جب میں نفس کی آفتوں پر بینا ہوا، میں نے اپنے نفس کی آفتیں دیکھنی شروع کی، مجھے پتہ چلنی شروع ہوئیں اور اس کی خفیہ پناہ گاہوں سے واقف ہوا، اور اسی وقت سے میرے دل میں نفس کی طرف سے کینہ ہو گیا. ایک دن لومڑی کے بچے کی مانند کوئی چیز میرے حلق سے باہر نکلی. حق تعالیٰ نے مجھے اس سے واقف کرایا اور میں جان گیا کہ وہ نفس ہے. میں اسے پاؤں سے روندنے لگا اور ٹھوکریں مارنے لگا، مگر وہ بڑھتا ہی رہا. اس وقت میں نے کہا، اے نفس، ہر چیز مارنے اور زخمی کرنے سے ہلاک ہو جاتی ہے، تو اس کے برعکس بڑھتا ہی جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نفس نے کہا، میری تخلیق الٹی ہے. اوروں کو جو چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں وہ مجھے آرام و راحت پہنچاتی ہیں، اور جو چیزیں دوسروں کو آرام و راحت پہنچاتی ہیں وہ مجھے تکلیف دیتی ہیں. کتے کی شکل میں نفس کا ظہور. حضرت شیخ ابو العباس شقانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام وقت تھے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر آیا تو زرد رنگ کے ایک کتے کو اپنے بستر پر سوتا ہوا پایا. میں نے خیال کیا کہ شاید محلہ کا کتا گھر میں گھس آیا ہے. اسے باہر نکالنے کا ارادہ کیا، مگر وہ کتا میرے دامن میں گھس کر غائب ہو گیا. مختلف صورتوں میں نفس کا ظہور. حضرت ابو القاسم گرگانی جو اپنے وقت کے کتب زمانہ اور طریقت کے دارالمحام ہیں، وہ اپنے ابتدائی حال کی ایک نشانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نفس کو سانپ کی صورت میں دیکھا ہے. اور ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نفس کو چوہے کی شکل میں دیکھا. تو میں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں غافلوں کو ہلاکت میں ڈالنے والا، ان کو شرارت و برائی کی طرف بلانے والا اور دوستوں کی نجات ہوں. چنانچہ چونکہ میرا وجود سراپا آفت ہے، تو وہ اپنی پاکی و طہارت پر نازاں ہو کر، یعنی میری وجہ سے وہ لوگ اپنی پاکی اور طہارت پر فخر کرنے لگتے ہیں، نازاں ہو کر اپنے افعال پر تکبر کرنے لگتے ہیں. وجہ یہ کہ جب وہ دل کی پاکیزگی، سیرت کی صفائی، نور ولایت اور طاعت پر اپنی استقامت کو دیکھتے ہیں تو ہوا و تکبر ان میں پیدا ہو جاتا ہے، خواہش پیدا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. پھر جب وہ اپنے پہلو میں مجھے دیکھتے ہیں تو وہ ان تمام عیبوں سے پاک ہو جاتے ہیں. یہ تمام مثالیں اور حقائق اس بات کی دلیل ہیں کہ نفس مستقل ذات ہے، نہ کہ صفت. البتہ نفس کی کچھ صفات بھی ہیں جن کو ہم ظاہر طور پر دیکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. لہذا جسے نفس کی معرفت ہو جاتی ہے وہ جان لیتا ہے کہ اسے ریاضت و مجاہدے کے ذریعے ہی قابو میں لایا جا سکتا ہے. چونکہ نفس کی اصل و ماہیت اچھی نہیں، اگر طالب کو اس کی صحیح طور پر پہچان ہو جائے تو اس کی موجودگی میں بھی اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس لیے کہ نفس آزاد کتا ہے، سکھانے کے بعد کتے کو باندھنا مباح ہے. لہذا مجاہدہ نفس کی صفات کو فنا کر دیتا ہے لیکن اس کی ذات کو ناپید نہیں کرتا. یعنی نفس کی ذات کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی صفات پر قابو پایا جا سکتا ہے، اس کی صفات کو ختم کیا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ اس موضوع کا خلاصہ ہوا.